جوڑ میاں جوڑ پاویں لکھ تے کروڑ، جوڑ میاں جوڑ پاویں لکھ تے کروڑ، تیرے کھان والے ہور تینو قبر وچ پان گے۔ جوڑ میاں جوڑ پاویں لکھ تے کروڑ، تیرے کھان والے ہور تینو قبر وچ پان گے۔ لے کے ہن دے کے غسل تے گل وچ کفنی چپائی آ، لے اوے ویرا تیری اے ہوئی کمائی آ، ہن چھڑ چلے تینو تیرے بہنا تے بھائی آ، کسے بھی ساتھ جانا نہیں۔ یہ پیسے، یہ بینک بیلنس، یہ تجاریاں، یہ دینار، یہ زمینیں، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے قبر میں تیرے ساتھ نہیں جائیں گے، اللہ کی قسم نہیں جائیں گے۔ ساتھ جائے گا رب کا قرآن جائے گا، تیری نمازیں جائیں گی، صدقہ خیرات جائے گا، اللہ کے لیے کی ہوئی دعائیں وہ تیرا ساتھ بن جائیں گی۔ اور کفن کو جیب نہیں ہوتی۔ آئیے دنیا سے محبت کم کریں، آخرت کا فکر زیادہ کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ مومن آدمی ہر وقت رسول اللہ کی اتباع میں ہوتا ہے۔ جو چیزیں نبی کو پسند ہے وہ ہر مومن کو پسند ہیں، اور جو چیزیں آپ کو ناپسند ہیں وہ مومن کو بھی ناپسند ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کی پسند کا ذکر ہوا تھا، آج انشاءاللہ ان چیزوں کا ذکر کروں گا جو آپ کو پسند نہیں تھی۔ دعا کریں کہ جن چیزوں سے نبی پاک نے نفرت کی ہے اللہ ہمیں بھی ان سے نفرت کی توفیق دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو گالی دینا پسند نہیں کرتے تھے، اپنی زبان سے کسی کو گالی دینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں تھا۔ آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت جابر بن سلیم کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4084، آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اے جابر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت آپ کو فرمایا
کہ مجھے یہ چیز ناپسند ہے کہ تم کسی کو گالی دو. جابر فرماتے جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اس وقت سے لے کر ساری زندگی فما سببت بعد حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا. انسان تو دور کی بات میں نے کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں نکالی، نہ کسی آزاد کو، نہ کسی غلام کو، نہ کسی اونٹ کو، نہ کسی بکری کو میں نے زندگی میں کبھی گالی نہیں دی. ہماری زندگی گالیوں سے گزرتی ہے. ہم تو گدھوں کو، جانوروں کو گالی دیتے ہیں اور ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں. اپنی زبان سے کبھی کسی کو گالی مت دو. حدیث میں آتا ہے سباب المسلم کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق اور گناہ کا کام ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ نے کسی کو گالی نہیں دی، ساری زندگی. تو گالی دینا یہ آپ کو ناپسند تھا تو ہمیں بھی گالی نہیں دینی چاہیے. ہم تو اپنی روٹین کے اندر، وہ ہم فیصلہ باد پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا بھی جب بولنا ہے تو آپس میں اردو بولنا ہے. اردو بولتے تھے. ایک دن لڑائی ہو گئی تو پنجابی تھے نا سارے، بلکہ قصوری تھے. جب لڑائی ہوئی تو شیطان نے داؤ لگایا تو گالیوں پہ اترائے پنجابی میں. تو کسی دوست نے کہا یار آپ نے تو اردو بولنا تھا. تو کہنے لگا جی جدوں گالا کٹیے پھر پنجابی چی مزہ آتا ہے، اردو ہی تو گانا کا مزہ ہی نہیں آتا. یعنی کہ ہماری تہذیب ہی یہ گالی دینا مسلمان کا کام نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روکا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح گالی سے نفرت تھی، اسی طرح آپ کو موسیقی اور گانے کی آواز سے بھی نفرت تھی. بدقسمتی سے آج ہمارے نوجوان ہینڈ فری لگا کر گانے سنتے ہیں، گانے، اور گانے بھی انڈیا کے. موسیقی، گانا بجانا، آلات موسیقی، ان سے میرے نبی کو بڑی نفرت تھی. صحابی حضرت عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے رستے کے اندر گانے کی آواز کانوں میں پڑ گئی. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یہ انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لی اور ایک سائڈ پہ ہو کر چلنے لگے. آپ کے ساتھ ایک غلام تھا نافع، کافی دور جا کر پوچھا اشارے سے بھی اب آواز تو نہیں آ رہی؟ اس نے کہا نہیں آ رہی. تو پھر انہوں نے انگلیاں باہر نکال لی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی بیان کر رہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جا رہے تھے، آپ کے کانوں میں بھی موسیقی کی، گانے کی آواز پڑی تو آپ نے بھی اسی طرح اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کان پاک تھے، پاکیزہ کان. ان کانوں سے میرے نبی نے کبھی موسیقی اور گندی آواز سنی نہیں. کسی کا شکوہ، غیبت آپ ان کانوں سے سنتے ہی نہیں تھے. میرے نبی کے کان بڑے خوبصورت تھے. طبقات ابن سعد کے اندر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 415، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان بڑے خوبصورت اور ہر لحاظ سے مناسب تھے. اور وہ کیسے کان؟ اللہ اکبر، خوب روح. بزرگ فرماتے ہیں نا، کان سونے بنتر دار نے، کان سونے بنتر دار نے، سرجے جو سرجن ہار نے.
یعنی کہ رب نے بنائے نا کان. ویسے تو ساری مخلوق رب نے بنائی، لیکن نبی پاک کے کان کتنے عظیم. کان سونے بنتر دار نے، سرجے جو سرجن ہار نے، سن دے وہی دی تار نے، وہی دے امانت دار نے. کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی سنتے نہ کسی کی غیبت سنتے، اور اللہ کی طرف سے جب آواز آتی ہے تو وہی کی آوازیں سنتے ہیں اور وہی کی امانت دار ہیں. اللہ اکبر. نہ راگ تبلا تان سنن، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کان مبارک نہ راگ تبلا تان سنن، فریاد سنن یا قرآن سنن. قرآن پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرے سے قرآن سننا میرے نبی کی پسند ہے. حدیث میں آتا ہے نہ راگ تبلا تان سنن، فریاد سنن یا قرآن سنن، ربی آوازاں سنن کن، موتی تے ہیرے چنن کن، معراج معراج شانہ پھب دیاں، سن آئے گلاں رب دیاں. اللہ اکبر. نماز بھی وہاں جا کے ملی نا. معراج شانہ پھب دیاں، سن آئے گلاں رب دیاں. ہن کس طرح کن اے ساز سنن، سارنگیاں آواز سنن. اللہ اکبر. اللہ ربی آوازاں آئیاں، مرلی آوازاں آئیاں، گانیاں دیاں آوازاں آئیاں، وچ کنا انگلیاں پائیاں. آپ سرکار گانے کو سننا پسند ہی نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرے نمبر پر آپ کو مال زیادہ دیر رکھنا پسند نہیں تھا. ہم تو مال سے محبت کرتے ہیں نا، بڑا پیار کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مال زیادہ وقت اپنے پاس رکھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے. مال سے محبت ہی نہیں تھی. یہ دنیا دار بندے کی نشانی. آپ سرکار فرماندے نے دنیا دار بندے دی نشانی ہے اللہ ایک وادی عطا کر دے تے کہندا دو ہونیاں چاہیے نے، دو مل جان تے پھر کہندا چار ہونیاں چاہیے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایسا مال تے پیسیاں دا بندہ ہے ان دے پیٹ نو جہنم دی اگ تو علاوہ کوئی چیز پار ہی نہیں سکتی. اتنا مال اور دولت کا پجاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دو چیزوں سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ وہ دو چیزیں اس کے لیے اچھی ہیں. ایک موت سے نفرت کرتا ہے، ایک تھوڑے بینک بیلنس سے. پیسے تھوڑے ہو نا تو کہتا یار چنگا نہیں، تو موت تو بڑا ڈرتا ہے. آپ نے فرمایا موت بھی اس کے لیے نعمت، فتنوں سے بچا لے گی. اور تھوڑا مال، جنہ مال تھوڑا ہوئے گا انہاں دنیا اندر بھی آسانی، انہی قیامت نو حساب وچ بھی آسانی. تو جنہ دا مال بہت ہے نا انہاں دا حساب کتاب بھی بہت ہی ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث، نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم دی حدیث ہے 992 نمبر حدیث. آپ سرکار نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اے ابو ذر احد پہاڑ نظر آ رہے ہیں. مدینے جی تے کھڑے سن نا. آپ فرماتے نے احد پہاڑ نظر آ رہے تینوں؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں سمجھا بھی آقا نے میں کو کام بھیجنا ہوئے گا تے سورج سرتے میں سورج دی طرف دیکھیا. میں فرمایا اللہ دی اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی جی وہ پہاڑ میں نظر آ رہے ہیں. آپ فرماندے نے
کہ اے ابو ذر ما احب ان لی مثل احد ذهبا انفقه كله الا ثلاثه دنانیر. اے میرے صحابی ابو ذر میرے کو اوت پہاڑ دے برابر بھی سونا ہوئے نا تو میں 3 دینار کے علاوہ باقی سونا اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتا, میں سارا ہی تقسیم کر دوں, اور وہ بھی 3 دینار رکھوں تو اپنی ضرورت کے لیے. اور دوسری حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6445 جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نے آپ فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لی مثل احد ذهبا ما يسرني الا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء الا شيئا ارصده لدي. صحیح بخاری دی حدیث آپ کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہاڑ کے برابر میرے کو سونا ہوئے میں پسند نہیں کرتا کہ 3 راتوں تو زیادہ میں انہوں اپنے کول رکھا, صرف اتنی رقم رکھا جڑی میں بطور قرض ادا کرنی. اللہ اکبر. ماں سے محبت آج ہماری تباہی و بربادی کا سبب بے پناہ ماں سے محبت ہے, اور اتنی محبت کفن کو جیب بھی نہیں ہوتی, کفن کو جیب نہیں ہوتی. ایک اور حدیث میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری حدیث نمبر 851 آپ نے عصر کی نماز پڑھائی, میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. آپ دے صحابی جناب عقبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کائنات امام سلام پھیرن تو بعد جلدی جلدی صفا نو پھلانگ دے ہویا اپنے ازواج دے وچوں ایک زوجہ دے گھر چلے گئے. صحابہ کہنے لگے سی پریشان ہو گئے کہ اتنی جلدی نبی پاک گئے نے, کوئی پریشانی لاحق ہوگی انہیں, کوئی مسئلہ بن گیا انہیں. صحابہ بھی پیچھے چلے گئے تو لوگ بڑے پریشان. آپ اپنے گھر سے باہر آئے, آپ کہنے لگے صحابہ کوئی پریشانی والی بات نہیں, بس نماز جدو سلام پھیرے ہیں نا تو میرے ذہن سے آ گیا گھر دے اندر ذکرت شیئا من تبر ایک سونے دی ڈلی میرے گھر وچ پئی ہوئی سی, سونے کی ایک ڈلی تبرن فکرہت ان یحبسنی فامرت بقسمتہ. میں اس چیز نو ناپسند کیتا ہے کہ نبی دے گھر سونا پیا ہوئے, میں جلدی جلدی آ کے ان کے بھی تقسیم کر دوں. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح میری اور تہاڈی اما جان ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہہ دیا نے کہ حضرت ابو سہل اور ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نو کہنے لگیا کاش تانو نبی پاک دی اس مرض الموت دی حالت دا پتہ ہوندا کہ مینوں پتہ ہے جدو کائنات دے امام موت دا آخری وقت مرض الموت دے اندر آپ نے مینوں وصیت کی تھی گھر دے اندر 6 یا 7 دینار پے نے, 6 یا 7 دینار گھر میں پڑے. مسند امام احمد حدیث نمبر 24 22 20 24 22 20 یہ نمبر حدیث کا مسند امام احمد. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے کاش کہ تانوں پتہ ہوندا مرض الموت دے اندر گھر دے اندر 6 یا 7 دینار پے نہیں. نبی پاک نے حکم دیتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں جلدی جلدی ضرورت مندہ میں تقسیم کر دے.
آپ کہنے لگے نبی پاک دی مرض سی اوکھا ویلا سی تے مینوں یاد ہی نہ رہا، میں تو نبی پاک نو سنبھالن چ مصروف رہی۔ جدو اللہ نے نبی پاک نو تھوڑی جی صحت عطا کی تھی نا، تے آپ نے سب تو پہلے پوچھا عائشہ وہ جڑے 6-7 دینار پے سن انہوں نے کی کیتے؟ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیاں آقا جی مینوں تو یاد ہی نہیں رہا، مینوں تو تہاڈی فکر سی، مرض الموت دے اندر تہاڈا بڑا فکر سی، میں تہاڈی خیر خیریت دریافت کرن دے وچ بھول ہی گئی۔ آپ سرکار نے وہ 6-7 دینار اپنے ہتھاں تے رکھے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ما ظن نبی اللہ لو لقی اللہ وہذہ عنده، کی گمان اللہ دے نبی دا اگر وہ اپنے رب کول چلے جاندے تے اے 6-7 دینار انہاں دے کول ہی ہوندے۔ اللہ تعالیٰ کی کہندے مینوں کہ دنیا نال محبت کر دے، 6-7 دینار آپ اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے۔ ایک ہم ہے دن رات ایک ہی فکر اور حلال نہیں حرام طریقے نال، کچھ ماری ٹھگی، کچھ لی رشوت تے کچھ ماری ٹھگی تے 3 منزلہ عمارت بنا کے لکھ دا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل، کیوں جی یہ رب دا فضل ہے؟ یتیمہ دا مال، کرپشن دا پیسہ، 2 نمبری پیسہ، شراب دی کمائی، عصمت فروشی دی کمائی، تو منزلہ بنا کے لکھ دے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں فضل نہیں، یہ لکھا کر ھذا من غصب ربی، یہ میرے رب دا غصب ہے۔ یہاں تو جائز مال نبی پاک زیادہ دیر رکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن آج دولت سے محبت، دولت سے پیار ہمیں بہت دور تک لے گئی۔ اور جوڑ میاں جوڑ، بڑی پتہ دی گل کر گئے نے، جوڑ میاں جوڑ پاویں لکھ تے کروڑ، جوڑ میاں جوڑ پاویں لکھ تے کروڑ، تیرے کھان والے ہور تینو قبر وچ پان گے۔ جوڑ میاں جوڑ پاویں لکھ تے کروڑ، تیرے کھان والے ہور تینو قبر وچ پان گے۔ لے کے ہن دے کے غسل تے گل وچ کفنی چپائی لے اوے ویرا تیری اے ہوئی کمائی ہن چھڑ چلے تینوں تیرے بہنا تے بھائی، کسے بھی ساتھ جانا نہیں۔ یہ پیسے، یہ بینک بیلنس، یہ تجاریاں، یہ دینار، یہ زمینیں، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے قبر میں تیرے ساتھ نہیں جائیں گے، اللہ کی قسم نہیں جائیں گے۔ ساتھ جائے گا رب کا قرآن، جائے گا تیری نمازیں جائیں گی، صدقہ خیرات جائے گا، اللہ کے لیے کی ہوئی دعائیں وہ تیرا ساتھ بن جائیں گی۔ اور کفن کو جیب نہیں ہوتی۔ آئیے دنیا سے محبت کم کریں، آخرت کا فکر زیادہ کریں۔ میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی کو سونا پہننے کو ناپسند کرتے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو شادیوں کے موقع پر نوجوان لڑکے کے ہاتھوں میں سسرال والوں کی طرف سے سونے کی انگوٹھی ڈالی جاتی ہے، وہ بھی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ سونا، آپ نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے سونا حرام ہے، اور آپ نے ناپسند کیا
ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دیتے. لوگوں نے کہا پکڑ لے پکڑ لے، گھر میں کام آ جائے گی، اپنی بیوی کو دے دینا، بیچ کے کوئی اپنی ضرورت پوری کر لینا. میں قربان جاوا، صحابی نے جی گل کہی، فرمایا جڑی چیز نو سونے نے سٹ دیتا ہے تے نا پسند کیتا ہے، میں انہوں ویکھنا بھی پسند نہیں کرتا. آپ سرکار نے فرمایا لن البسہ ابدا، میں سونے کو کبھی نہیں پہنوں گا. آپ نے ایک دفعہ پہنا پھر اتار دیا اور فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے سونا حرام ہے. آپ نے ناپسند کیا. اور اسی طرح نبی پاک نے امت کے مردوں کے لیے ریشم کو ناپسند کیا ہے. ریشم جس طرح شہد کی مکھی شہد بنا دی نا، تو ریشم دا کیڑا وہ ریشم بنا ہے. خالص ریشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مردوں کے لیے ناپسند کیا ہے. ہاں تھوڑی بہت آمیزش ہونا ملا ہو، باقی کپڑے کے اندر تھوڑا سا ریشم کا دھاگا مل جائے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے. یہاں کف اور یہ بین پر ریشم لگ جائے کوئی حرج نہیں ہے. مکمل اور پیور ریشم کا لباس نبی پاک نے اپنی امت کے مردوں کے لیے پسند نہیں کیا. فرمایا یہ ریشم کا کپڑا وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. آئیے آج سے نیت کریں کہ ریشم نہیں پہنیں گے. عورتوں کے لیے ٹھیک ہے، مرد ریشم کا پیور لباس نہیں پہنے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا، اس کو ناپسند کیا. اور اسی طرح اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیر ضروری سوالات، کئی بندے نوں عادت ہوندی نا ایویں پوچھی جاندے، ایویں مسئلہ پوچھنا منع نہیں. نماز کے بارے میں پوچھے، روزے کے بارے میں پوچھے، قرآن کا ترجمہ پوچھے، ٹھیک ہے. غیر ضروری سوالات اس کو میرے نبی ناپسند کرتے. اور فرمایا پہلی امتیں اس لیے تباہ ہوئی کہ وہ کثرت سے سوالات کرتے تھے غیر ضروری، ایسے سوال جنہوں کا توق ہی نہیں بنتا. آئیے آج سے عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم دین تو سیکھیں گے لیکن غیر ضروری سوالات نہیں کریں، غیر ضروری سوالات. اور اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی لینا اس کو بھی ناپسند کرتے تھے. اے صبح صبح کاک آ گئے، ادھار والا آ گئے، ہوں تو میرے دکان ہی نہیں چلنی. یہ بدشگونی منع. برکت تو اللہ ڈالتا ہے. طوطے کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ بدشگونی لینا یہ حرام ہے، نبی پاک کو ناپسند ہے. اللہ کے حوالے کیا کریں اور توکل علی اللہ، گھر سے نکلے دعا پڑھ کے اللہ خیر کر دے. اسی طرح منہ کی بدبو اللہ کے نبی اس کو ناپسند کرتے تھے. یہ جتنے دوست بیٹھے ہیں نا، آپ لازم پکڑ لیں مسواک کو. اللہ کی قسم کئی بندے بڑے سوٹٹ بوٹٹ ہوتے ہیں کہ لیڑے ہو کے گل کریے تو منہ تو سمیل آ جائے اور ساری محنت ضائع ہو جائیں. میں قربان جاؤں، کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تیری عزت نفس کو بھی محفوظ کیا ہے. آپ کا منہ تو خوشبودار تھا پھر بھی مسواک کرتے. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب بھی نبی پاک گھر آتے مسواک کرتے، اور لہسن اور پیاز کچا حرام نہیں ہے لیکن بدبو کی وجہ سے آپ نہیں کھاتے تھے. کہ میں مسجد میں جاؤں گا، فرشتے بھی آتے ہیں، نمازی
तंग होंगे, फरिश्ते तंग होंगे। मुंह की बदबू आपको पसंद नहीं थी, और इसका एक ही हल है कि मिसवाक को लाजम पकड़ ले। मिसवाक मुंह को साफ करती है, अल्लाह को राजी करती है। और इसी तरह कायनात के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले की तरफ थूकने को नापसंद करते थे। कई बंदे ना, उनको अवेयरनेस नहीं है, थूकते हैं। किबले की तरफ मुंह करके थूकना मुने, आपने इसको नापसंद किया। नमाज के अंदर अगर कोई थूक आ जाए, 3 तरीके हैं, मसला समझ ले जरा। आपने फरमाया बाईं तरफ ऐसे कर ले, बाईं तरफ। ये उस शक्ल में है जब आप घर में या मैदान में नमाज पढ़ रहे और जगह खाली, बाईं तरफ थूक ले, या अपने दोनों पांव के नीचे दरमियान में, दाईं तरफ नहीं। तीसरा तरीका, आपने अपना रुमाल निकाला, जेब में रुमाल रखे, नमाज के अंदर इतनी इजाजत है, आपको नजला जुकाम है, थूक आ गई, आप रुमाल में ऐसे ऐसे कर, इतना करना काफी नहीं है, फिर इसको मले ऐसे, हदीस का लफ्ज है, मलने से वो थूक कपड़े के अंदर जज्ब हो जाती है। तेरा अपना रुमाल है, अपना ही तेरा लुआब है, क्या अर्ज है, लेकिन किबले की तरफ थूकना मन है। आपने एक इमाम को किबले की तरफ थूकने की वजह से इमामत से बर्खास्त कर दिया था। इन चीजों का ख्याल करना चाहिए। और इसी तरह किसी की आमद पर खड़े होना, खास कर जब वो पसंद करता हो, ये गलत बात है। इस्तकबाल करना या हलम के लिए जाना और चीज है, लेकिन बैठे बैठे खड़े हो जाना ये मना है, आप इसको नापसंद करते हैं। खाने के दरमियान से उठाना, इज्जत नफ्स मेरे नबी ने मजरूर लिखी। तुम टेबल पे बैठे हो, 2 4 10 बंदे बैठे, आप ट्रे के सेंटर से कभी खाना ना ले, सेंटर पे नहीं, फरमाया कुल मिम्मा यली का, अपने सामने से खाओ। दरमियान से उठाओगे, बरकत भी खत्म हो जाएगी, इज्जत भी मजरूह होगी। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदे 2 चल रहे हो तो बिल्कुल किसी के पीछे ना चले। ऐसे 2 बंदे चल रहे हैं ना, एक बंदा आगे, एक स्टेट उसके पीछे न चले, दाईं तरफ या बाईं तरफ होकर चले। अगर वो गिरेगा तो ये भी गिर जाएगा। मैं कुर्बान जाऊं, कैसी कैसी बातें आपने बताई। और आखिर में इशा से पहले सोना और इशा के बाद फजूल बातें करना, इसको नबी पाक ने नापसंद किया है। आइए इरादा कीजिए, मैं दोहरा देता हूं, जो चीजें आपको नापसंद थी, गाली गलौज करना, मौसीकी सुनना, ज्यादा माल अपने पास रखना, मर्दों का सोना पहनना, मर्दों का रेशम पहनना, गैर जरूरी समानात करना, किसी चीज से बदशगुनी लेना, मुंह से बदबू का आना, किबले की तरफ थूकना, किसी की आमद पर खड़े होना, खाने के दरमियान से उठाना, बिल्कुल किसी के पीछे चलना, इशा से पहले सोना, इशा के बाद बातें करना, ये मेरे नबी को नापसंद था। आज से आज़म करें, इंशाल्लाह ये काम हम नहीं करेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अल्लाह के फजल से ये मेरा खुतबा जुमा और डेली रोजाना की बुनियाद पर शहर कसूर में मेरे दर्स होते हैं मुस्तकिल। वो यूट्यूब पर आते हैं, फेसबुक पर सैफ साजिद के नाम पर, और यूट्यूब पर साजिद इस्लामिक रिसर्च सेंटर, इस नाम पर ये मेरा चैनल है। आप सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इनको पढ़े, इनको सुने और इनको आगे शेयर करें। एक बंदा भी आपकी वजह से किसी एक बात को समझकर दीन पर आ गया तो मेरी और तेरी निजात के लिए काफी है। तो इसलिए इसको दीन का काम समझकर हर जुमा हर दर्स अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल होता है, उसको खुद भी सुने, अपने ग्रुपों में उसको शेयर करें, ताकि दीन का काम ज्यादा से ज्यादा हो सके और मेरी और आपकी निजात का जरिया बन सके। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़
اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے، اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔ آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں۔ آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔